بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے یوزز اینڈ بینیفٹس آف کیپسول گیبیکا کہ کیپسول گیبیکا کو کون کون سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی تفصیل کے بارے میں بات کریں گے، اس کی اسٹرینتھ اور اویلیبل فارم کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیپسول کتنی mg میں ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، گیبیکا کیپسول میں شامل ہوتا ہے پریگابلن۔ یہ ایک اینالجیزک اور اینٹی کنولسنٹ میڈیسن ہے۔ ناظرین، گیبیکا کیپسول فارم میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی درج ذیل اسٹرینتھ ہیں 50 ملی گرام، 75 ملی گرام، 100 ملی گرام، 150 ملی گرام اور 300 ملی گرام میں موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیپسول گیبیکا کو کون کون سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیپسول گیبیکا کو 5 میجر ڈیزیز کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے، جن میں نمبر 1 پہ ہے مینجمنٹ آف نیوروپیتھک پین ایسوسیٹڈ ود ڈائبیٹک پیریفرل نیوروپیتھی۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی سے وابستہ نیوروپیتھک درد کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا۔ نمبر 3 ایڈجنکٹیو تھراپی ان اڈلٹس ود پارشل سیزر ود اور ود آؤٹ سیکنڈری جنرلائزیشن۔ نمبر 4 ٹریٹمنٹ آف جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ان اڈلٹس۔ نمبر 5 ٹریٹمنٹ آف فائبرومیالجیا سنڈروم، جسے FMS کہا جاتا ہے۔ ناظرین، گیبیکا کیپسول کو ان 5 بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا ان بیماریوں کی وضاحت میں چلتے ہیں کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھک پین کیا ہوتی ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی علامات ہیں بے حسی، درجہ حرارت یا درد محسوس کرنے کی صلاحیت میں کمی، ہاتھ پاؤں میں جلن، پٹھوں کی کمزوری۔ کچھ لوگوں کے لیے بیڈ شیٹ کا وزن بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے سنگین مسائل جیسے السر، انفیکشن، جوڑوں میں درد اور ہڈیوں کا ڈیمیج ہونا۔ بیٹھنے یا لیٹنے سے بلڈ پریشر میں کمی، جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں یا بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ ہاتھ یا انگلیوں میں بے حسی یا جھنجھلاہٹ۔ اس کے علاوہ سیکسول پرابلمز، پنڈلی یا پاؤں میں درد، مثانے یا آنتوں کے مسائل۔ ناظرین، کچھ لوگوں میں ہلکی علامات ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈائبیٹک نیوروپیتھی جس کے علاج کے لیے کیپسول گیبیکا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیپسول گیبیکا کو پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا، جسے PHN کہا جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کی۔ ناظرین، پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا شنگلز کی ایک کمپلیکیشن ہے۔ اگر ایک بار چکن پاکس ہوا ہو تو وائرس ہمیشہ جسم میں موجود رہتا ہے اور یہی وائرس دوبارہ فعال ہو جاتا ہے اور شنگلز بن جاتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کہتے ہیں۔ ناظرین، پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا کی وجہ سے اس جگہ پر تیز جلن، خارش، جھرجھری یا دردناک درد ہوتا ہے جہاں شنگلز کے دانے نمودار ہوتے ہیں۔ ناظرین، شنگلز کی وجہ سے درد عام طور پر 3 ماہ تک رہتا ہے، لیکن یہ 1 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس PHN بیماری کے علاج کے لیے کیپسول گیبیکا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیپسول گیبیکا کو ایڈجنکٹیو تھراپی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایڈجنکٹیو تھراپی ان اڈلٹس ود پارشل سیزر ود اور ود آؤٹ سیکنڈری جنرلائزیشن۔ ناظرین، یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے جس میں مرگی اور کینسر کی تھراپیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیپسول گیبیکا کو ٹریٹمنٹ آف جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ان اڈلٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر ایک مینٹلی اور بیہیویئر کی خرابی ہوتی ہے جس میں ضرورت سے زیادہ بے قابو اور اکثر غیر معمولی فکر رہتی ہے۔ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے کہ معمول کے حالات اور واقعات کو دھمکی آمیز سمجھنا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے میں دشواری، غلط فیصلہ کرنے کا خوف، کسی بھی پریشانی کو چھوڑنے میں ناکامی، بے چینی محسوس کرنا، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، تھکاوٹ، نیند نہ آنا، پٹھوں میں تناؤ یا پٹھوں میں درد، کانپنا، لرزنا محسوس کرنا، گھبراہٹ اور چڑچڑاپن۔ ناظرین، یہ معلومات تھی یوزز اینڈ بینیفٹس آف کیپسول گیبیکا۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے ڈوزیج آف کیپسول گیبیکا کے بارے میں کہ گیبیکا کو کون سی بیماری کے لیے کتنی مقدار، کتنی بار اور کتنے دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کر دیں۔ شکریہ۔